اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جنازہ جنات کے بچے کا تھا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو یہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو نہایت ہی نیک اور مذہبی انسان تھا۔ اس کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں ایک بیوی اور ماں رہا کرتے تھے۔ اس تاجر کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بے حد کم ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی پیار اور محبت سے اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تاجر کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی اس نے شادی طے کر دی تھی اور شادی کا وقت قریب آ گیا تھا۔ تاجر کو ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی فکر لگی رہتی تھی۔ تاجر کا کاروبار بہت بڑا تھا اور وہ بہت ہی ایمانداری سے سودا کیا کرتا تھا۔ وہ کسی سے بھی ناجائز ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں لیتا تھا۔ ایک دن تاجر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے باپ کو بہت ہی پیار سے ایک ٹوکری میں کھجور دیے اور کہا کہ ابا، جب آپ کو بھوک لگے تو یہ کھا لینا۔ اس کے بعد تاجر گھر سے نکل پڑا اور 3 دن تک سفر کرتا رہا۔ آخر کار وہ دوسرے شہر پہنچ گیا، جہاں جا کر تاجر نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور وہاں سے دوسرا سامان خریدا اور اپنے اونٹ پر لاد کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہی اس تاجر کے ساتھ ہوا۔ تاجر جس راستے سے آ رہا تھا اس راستے میں خطرہ تھا۔ یہ لمبا راستہ تھا، اس لیے یہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ اب اس کے قافلے کو چلتے چلتے شام ہونے لگی۔ اتنے میں تاجر کو ایک جگہ پانی کا کنواں نظر آیا۔ تاجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب ہم کچھ دیر یہیں پر رکیں گے۔ ریگستان میں شام ڈھلنے کا منظر بھی نہایت ہی دلکش لگنے لگا، اور ٹہلتا ہوا اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹوکری لیے ہوئے کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر کنویں کے کنارے بیٹھا اور قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے لگا، اور اس کے بعد اس ٹوکری میں سے کھجوریں کھانے شروع کر دی۔ تاجر کھجور کھاتا رہتا اور اس کی گٹلیاں اپنے پاس رکھتا جاتا۔ اچانک اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے ایک کھجور کی گٹلی کو جو نشانے کے ساتھ کنویں کے اندر ماری، یعنی گٹلی پھینک دی۔ جب تاجر نے کنویں کے اندر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ کنویں کا سارا پانی سرخ یعنی لال ہو گیا تھا۔ لیکن وہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور اس نے سوچا کہ شاید یہ شام ڈھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ شام کے وقت سورج لال ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ کھجوریں کھا کر اپنے قافلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد رات ہو گئی۔ سبھی قافلے والوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور آرام کرنے لگے۔ تاجر ایک طرف اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ تاجر اس ریگستان میں جنازہ گزرتا ہوا منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا، کیونکہ ریگستان میں آبادی کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تاجر جنازے میں شامل ہونے کے لیے جنازے والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مکان پر پہنچ کر جنازہ رک گیا اور اچانک بہت سارے لوگ جنازے میں آ کر شامل ہو گئے۔ یہ اب تک کا سب سے حیران کر دینے والا منظر تھا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ تاجر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جنازے کے ساتھ اتنے سارے لوگ نہیں تھے، اب یہ اتنے اچانک لوگ کہاں سے آ گئے۔ اتنے میں امام صاحب بھی پہنچ گئے اور انہوں نے تکبیر کہی۔ تاجر نے نماز جنازہ کی۔ یہ میت ایک بچے کی تھی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بچے کے باپ نے روتے ہوئے بلند آواز سے کہا، آدم ذات کی کھجور کی گٹلی لگنے سے میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ نادان کنویں کے اندر اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ سن کر تاجر کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی ہو۔ اتنے میں اچانک اس کے پاس میں کھڑے ہوئے انسانی شکل کے جنات غائب ہو گئے اور میت بھی غائب ہو گئی۔ دوستوں، اب تاجر کے سامنے وہ جن کھڑا ہوا تھا جس کا بچہ
ताज़ीर के खजूर की गुठली के मारने की वजह से मर गया था। जिन गुस्से में आकर कहने लगा, ए आदमजाद, तेरी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है और अब मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूँगा। ये सुनकर ताज़ीर रोने लगा और कहने लगा, ए जिन, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है। कुएं में तो सिर्फ पानी था, मुझको वहाँ पर तेरा खानदान नजर नहीं आया। जिन ने कहा, ए इंसान, ये तुम्हारी नज़र का पर्दा है कि तुम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए ना। अभी मुझे किसी भी तरह बदला चाहिए। दोस्तों, वो जिन ने किसी भी तरह से नहीं माना। आखिरकार ताज़ीर ने अपने बेटे के बजाय अपनी जान का सौदा कर ली और कहा कि तुम मुझे मार दो। जिन उसे मारने लगा तब ताज़ीर ने कहा कि ए जिन, मेरे पास लोगों के कुछ अमानत है, मुझे थोड़ा वक्त दे दे। मैं उन लोगों की अमानत देकर वापस मेरी बेटी की शादी कर आऊँगा। जिन बहुत गुस्से में आ गया। ये देख कर ताज़ीर ने कहा कि ठीक है, अब तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन क़यामत के दिन मुझसे अमानत की वापसी का सवाल होगा, तब मैं तेरा गिरेबान पकड़ लूँगा। जिन ने बात सुनकर गुस्से में कहा कि मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूँ। 40वें दिन की शाम के वक्त तुम इस कुएं के पास आ जाना जहाँ तूने मेरे बेटे का कत्ल किया था, वरना मैं तेरे खानदान में से किसी की भी जान ले लूँगा। ताज़ीर ने अल्लाह की कसम खाई और जिन से वादा किया तो जिन उसे वहाँ से जाने का इजाज़त दे दिया। ताज़ीर जब वापस काफिले पहुँचा तो काफिले वाले कहने लगे, जनाब, आप कहाँ पर चले गए थे? हमने आपको आवाज़ें दी लेकिन अकेले चलते ही जा रहे थे। ये सुनकर ताज़ीर खामोश रहा। अगले दिन ताज़ीर काफिले के साथ अपने घर चला गया। जब वो अपने घर पहुंच गया, जिन से वादा किए हुए उसको 10 दिन गुजर चुके थे। ताज़ीर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। अपने खानदान वालों और अपने माँ से गले लगकर ताज़ीर बहुत रोया। ताज़ीर के इस रवैये पर उसके सभी घर वाले बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि इससे भी पहले भी तिजारत के लिए बाहर गया हुआ था, तभी ऐसे नहीं मिल रहा था। अब ये इसका मिलना ऐसा है कि ये हमेशा के लिए बिछड़ने वाला हो। अगले दिन ताज़ीर एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। इतने में उसने देखा कि वहाँ पे एक सूफी बुजुर्ग बैठे हुए थे और अल्लाह का नाम ले रहे थे और वो उनकी जानिब बढ़ने लगा। ताज़ीर उनके करीब बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तू जिस खौफ में मुब्तला है उसे अपने दिल से निकाल दे, या जिस खौफ से तू डरा हुआ है ये तो जीते जी तुझे मार देगा। मौत का खौफ अपने दिल में ना रख। मौत इस दुनिया की हकीकत है, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने। मौत तो एक न एक दिन हर किसी को ज़रूर आती है। तमाम मखलूक़ात को मौत का जायका ज़रूर चखना है। देख, अपने आस पास के कब्रों को देख, तुझे ये बात समझ आएगी कि दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तू मत रो, अपने जाने का सामान इकट्ठा कर। दरवेश की बात सुनकर ताज़ीर उठा और कहने लगा, बाबा, मैं जाने के लिए क्या तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया कि तू अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत, बका और ईमान ले। बस तू आज ही अपने गुनाहों की तौबा कर ले। अगर तेरे पास किसी की देने की अमानत या फिर कर्ज है तो उसे वो अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो जाकर उससे माफ़ी मांग ले, और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया है तो तू जाकर उसको माफ़ कर। अगर माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं तो उनकी भी खिदमत का फ़र्ज अता कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को ज़रूर बता देना। राज कभी मत छुपाना, वरना कब्र में एक दिन तू खुद ही छुप जाएगा। अगर तेरी बेटी है तो उसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो ज़कात दे। बीमार, मोहताज और गरीब ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा कर दे। इसमें पहला हक तुम्हारे घर वालों का है, दूसरा हक तेरे ज़रूरतमंद अजीज़ और रिश्तेदारों का है, और तीसरा हक तेरे उन पड़ोसियों का है और उनका है तुझसे मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं।
اور شہر کے یتیم بچوں اور بوڑھے لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد تاجر وہاں سے چلا گیا اور واپس جا کر اپنے بیٹی کی شادی کی اور درویش کی باتوں پر عمل کیا۔ جب 40 دن پورے ہونے میں 8 دن باقی رہ گئے تھے تو درویش کی آخری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے دل کا راز بتا دیا اور اس میں انجانے میں ہوئی غلطی جس سے جن کے بچے کی موت ہو گئی وہ پورا واقعہ اپنے بیوی اور بچوں کو بتا دیا۔ یہ سن کر گھر میں کہرام مچ گیا اور سارے گھر والے تاجر کو جانے سے روکنے لگے، لیکن تاجر نے کہا اگر میں نہ گیا تو میں نے جو اپنے پروردگار کی قسم کھائی تھی تو اس کا کیا ہوگا؟ مجھے وہاں تک جانے میں 8 دن کا وقت لگتا ہے، بس میں اب یہاں سے جاتا ہوں، 40ویں دن میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ تاجر گھر والوں کو آخری بار مل کر چلا گیا۔ ٹھیک 40ویں دن وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا اور وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہ جن آیا، اسے دیکھ کر تاجر کہنے لگا، اے جن، میں اپنے وعدے کے مطابق میں واپس آ گیا ہوں تیرے پاس۔ تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی اور میں نے اپنا امانت والوں کی امانت لوٹا دی، اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اپنے آخرت کا سامان بھی اکٹھا کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا، اے آدم ذات، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے بھاگ سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ تاجر نے کہا، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بھلے ہی وہ انجانے میں کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن میں بروز قیامت اپنے پروردگار کا احسانات ہے، میں اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گنہگار نہیں بننا چاہتا۔ جن نے کہا، جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اسی اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اے آدم ذات، اب تو جا سکتا ہے، تیری بات سے خوش ہو کر میں اپنے بیٹے کا قتل اور میری دی ہوئی سزا سے تجھے بری کرتا ہوں، جا اپنے گھر والوں کو جا کے مل لے۔ دوستوں، اس طرح جن نے تاجر کو معاف کر دیا اور تاجر ہنسی خوشی دوبارہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر کر دینا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول